جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور کل کا واقعہ ہے کہ ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو گولی مار دی گئی۔ اس بارے میں اگر کچھ علماء کرام فرما دیں، اپنی رائے دیں کچھ، کہ شاید آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر، آپ کی باتیں سن کر کوئی جو ہے وہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا کچھ خوف پیدا ہو کہ یہ جوان بچوں کو اس طرح سے مارنا چھوڑ دیں۔ تو صحیح ہے۔ علماء کرام ذرا اس کے متعلق تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ یہ آپ معلوم ہے نا، کل کا واقعہ ہے، وہ دکان میں جب باپ آیا ہے تو یہ کر رہے تھے، اس کے سامنے، باپ کے سامنے بیٹے نے تھوڑی مزاحمت کی ہے، باپ کے سامنے بیٹے کو گولیاں ماری اور وہ مر گیا ہے وہیں پہ۔ اور یہ ہر دوسرے دن کا تماشا ہے یہ، مطلب خیر اس پہ تو ایک گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بڑی معصومانہ بات کی کہ شاید کوئی بدبخت دیکھ رہا ہو تو شاید اس کو کچھ شرم آ جائے، کچھ کہہ دیں کچھ۔ میں تو صرف آیت پڑھوں گا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ اب نصیحت کا تو شاید اثر نہیں ہوتا، ہے ہاں، قصاص میں حیات ہے، واہ اللہ واہ تعالیٰ نے واہ، قرآن میں کہا ہوا ہے۔ اس میں رحم دلی ایکسٹریمزم لگے گی نہیں، وہ جو کر رہا ہے وہ بھی ایکسٹریمزم ہی ہے نا۔ قصاص میں حیات ہے، جب تک کہ آپ قصاص نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرے کو حیات ملنے ہی نہیں والی۔ یہ قرآن نے فارمولا بتایا ہے۔ قرآن نے فارمولہ بتا دیا، جب تک آپ اس سے دور رہیں گے تو معاشرہ مردہ ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا سب کچھ۔ آپ 10 لوگوں کو سزا دے دیں، پھر دیکھیں 11واں کیس کیسے ہوتا ہے۔ سزا پتہ ہوتا ہے چھوٹ جاؤں گا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے وہ ہمت کرتا ہے۔ اس لیے، اور اس کے بعد پھر اس میں اوپر تک کنیکشنز بھی ہوتے ہیں، یہ بھی سب کی جانی پہچانی بات ہے کہ جناب آپ جو سنیچنگ کر رہے ہیں تو جناب کہیں پر اور آپ کا کنیکشن ہے، اس سے اوپر کہیں اور سلسلہ جا رہا ہے، تو پھر کون پوچھنے والا پکڑنے والا۔ وہ جو حادثہ پیش آیا تھا، وہ کچھ 5-6 جوان تھے، وہ آ رہے تھے خیرپور سے کراچی، یہ تقریباً 1 مہینے پہلے کی بات ہے، اور ان کو جو ہے وہ سامنے سے گاڑی آئی، اس نے 140 پر رانگ وے پر آتے ہوئے 5 جوان مر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بعد میں یہ لوگ پہنچے وہاں کراچی سے سندھ کی طرف، زین ترابی صاحب تھے اور خواجہ علی قاسم صاحب تھے، منقبت خاں بچہ بھی تھا، جی جی بڑا پیارا ہے، بڑے معصوم بچہ، جی جی اور جی جو ہے وہ شہید حسن ترابی صاحب کے بیٹے جی حسن ترابی صاحب کے ساتھ، بالکل۔ اب وہ وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ جو ملزم ہے اور قاتل ہے وہ ایس ایچ او صاحب کے گھر میں ہے، انہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ یہ تو عالم ہے یہاں پر۔ تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، جب تک یہ قصاص کا قانون نہیں ہوگا اس وقت تک تو یہ آ کے مارتے رہیں گے، ڈمپر جو ہے وہ کچلتے رہیں گے، ٹارگٹ کلرز آ کے کلنگ کرتے رہیں گے، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، دہشت گردی ہوتی رہے گی، بم دھماکے ہوتے رہیں گے، جب تک آپ اس قانون پہ نہیں آئیں گے۔ اس کی تائید ہے، ویسے میں چاہوں گا اس پہ کہ تو باقی ٹھیک بات نہیں کہ اب یہ بات نصیحتوں سے اب ہونی ہوتی ہے تو حل ہو چکی ہوتی، اب اس پہ ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی۔ تائید ہے آپ کی بھی یہ سمجھتے ہیں؟ بالکل تائید ہے۔ دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاشرہ جو ہے وہ کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا، ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے۔ یہ جو قرآن کا قاعدہ ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اس کی سزا یہ، اس کی سزا یہ، باقاعدہ لوجک بتائی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی یہ جو انصاف کے جو دعوے دار ہوتے ہیں، باقاعدہ ججز، وکلاء، ان کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ تمہاری سوسائٹی کی بقا اس میں ہے کہ تم سزاؤں کو نافذ کرو، اگر سزائیں نافذ نہیں کرو گے تو مجرم دن دناتا پھرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ تم سے پچھلی قومیں تباہ اس طرح ہو گئی کہ ان میں کوئی ادنا درجے کا شخص اگر جرم کرتا اس کو سزا ملتی، اعلیٰ درجے کا کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ آج ہم اگر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو اس حدیث کی زد میں ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی بھی تباہ ہو رہی ہے، بالکل تباہی کی طرف ہے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اب ابھی اتفاق سے 2-3 دن پہلے، پتہ نہیں اس سیگمنٹ میں، افطار کے سیگمنٹ میں، یہ سوال میں نے ویسے ہی کیا تھا کہ اکثر لوگ وہ جو بیچاری جو فضائی میزبان ہوتی ہیں، ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، وہ آپ اس لڑکی پہ، مطلب میری کیا حیثیت ہے کسی میں رحم کھاؤں، لیکن وہ اپنے گھر سے ایک عزت دار طریقے سے کمانے نکلی ہے، آپ 20 مسافروں کے سامنے اس میں اونچی آواز میں بات کر کے کیا جھاڑ ہو بھائی؟ اگر آپ کو ایئر لائن سے پرابلم بھی ہے تو ایک بدتمیزی لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ آج کا واقعہ ہے، شاید آپ نے خبروں میں دیکھا ہو، وہ ایک ایئر ہوسٹس سے بدتمیزی کرتے ویسے تھے کہ اس کی ناک پہ گھوسا مار کے خون کر دیا، لہو لہان کر دیا اس کو، اور وہ ایک بااثر آدمی تھا وہ، اور جناب وہ ایئر لائن نے اس کو بعد میں حراست میں لیا، تو وہ بہت بااثر آدمی تھے، تو ہیڈ لائن یہ چلی، معافی نامہ لکھنے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ معافی نامے کیسے ہوتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، یہاں تو جس ماں کے سامنے اس کا بیٹا مار دو وہ ماں بھی بیچاری معافی نامہ لکھ کے دیتی ہے، چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معافی نامہ نہیں لکھ کے دوں گا تو کل دوسرا بیٹا بھی جائے گا، تو ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ تو بے شرمی کا عالم نہیں، میں سوری میں شاید جذباتی ہو رہی کہ کیا اب اس میں ہم اتفاق سے پرسوں ہی بات کر رہے تھے یہ والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جذباتی بات نہیں کی ہے، یہ حقیقت ہے، اور بات یہ ہے کہ معافی نامہ کس بات کا؟ معافی نامہ کیا اس نے دل سے لکھ کر دیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، جس عضو کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے اسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔